کلپ نمبر 1055۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 73 سے 75 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ ترجمہ: اور بے شک تیرا رب لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اور بے شک تمہارا رب یقیناً جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تیرا رب عز و جل لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، اسی لیے عذاب میں تاخیر فرماتا ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حق نہیں مانتے اور شکر گزاری نہیں کرتے، اور اپنی جہالت کی وجہ سے عذاب نازل ہونے کی جلدی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پوشیدہ اور اعلانیہ عداوت رکھنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں مکاریاں کرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ انہیں اس کی سزا دے گا۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ: اور آسمانوں اور زمین میں جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ، اور جتنے غیب ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب لوح محفوظ میں ثبت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنہیں ان کا دیکھنا میسر ہے ان کے لیے ظاہر ہیں۔ گناہ چھوڑنے اور دل کو باطنی امراض سے پاک رکھنے کی ترغیب۔ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا اور اس کے تمام افعال پر مطلع ہے، اگرچہ وہ اپنے افعال کو مخلوق سے چھپانے کی انتہائی کوشش کر لے۔ نیز ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا دل کسی کے بارے میں بغض، حسد، کینہ اور عداوت وغیرہ سے صاف ہو، کیونکہ اس کے دل میں چھپی ہوئی ان چیزوں کو بھی اس کا رب تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ: وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ: اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، بے شک وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ترجمہ: جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں مجھ سے شکایت نہ کرے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر سے ان کی طرف اس طرح نکلوں کہ میرا دل صاف ہو اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے اور اپنے دلوں کو باطنی امراض سے پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔